بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری کتاب الدعوات میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عنوان باندھا ہے کہ بے چینی، بے قراری اور مصیبتوں میں پھنسے ہوئے انسان کے لیے اللہ تعالیٰ سے مناجات کرنے کے الفاظ کا بیان ہے، اور اس میں ایک چھوٹی سی دعا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہے، جو بے قراری کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے۔ اس باب کی شرح میں امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس دعا کے متعلق کچھ مشاہدات کا ذکر کیا ہے۔ امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ امام ابن بطال نے اپنا واقعہ ذکر کیا، یہ شارح بخاری ہیں۔ ابن بطال کہتے ہیں کہ مجھے ابو بکر الرازی رحمۃ اللہ علیہ محدثین میں سے ایک نامور محدث ہیں، جنہوں نے حدیث بیان کی جس نے موت کے وقت لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں جائے گا، اور یہ بیان کرتے ہوئے فوت ہو گئے۔ امام ابو بکر رازی کہتے ہیں، میں اصفہان میں گیا، ابو نعیم اصفہانی کا مہمان ٹھہرا۔ ان دنوں میں اصفہان کے شہر کا ایک نامور مفتی تھا، ابو بکر ابن علی یا ابو بکر ابن احمد بتایا ہے۔ اس مفتی کو گورنمنٹ نے گرفتار کر لیا کسی مقدمے میں۔ اللہ والا بندہ ہے اور جیل چلا گیا، اور خطرہ تھا کہ اس کی جان لے لی جائے گی۔ بے چینی اور بے قراری کا عالم ہے۔ ابو بکر رازی کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ خواب میں مجھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ عام طور پر تو جو خواب بیان کیے جاتے ہیں وہ دیکھے نہیں گئے ہوتے اور ویسے ہی بیان کیے جاتے ہیں، اور سخت وعید بھی آئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ خود بنا کر جھوٹے موٹے خواب نہیں بتانے چاہیے، اور ہم بھی اس خواب کو کسی شرعی دلیل اور حجت کے طور پر پیش نہیں کر رہے ہیں۔ وہ خواب صرف نبی کا ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جو شریعت میں دلیل اور ثبوت کی حیثیت رکھتا ہے۔ باقی جو اس طرح کے خواب ہیں جیسا یہ خواب میں ذکر کر رہا ہوں، یہ مبشرات کہلاتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ ذہبت النبوۃ وبقیت المبشرات، قیل وما المبشرات، نبوت کا سلسلہ تو رک گیا اور مبشرات کا سلسلہ جاری ہے۔ پوچھا گیا کہ مبشرات کیا ہے، خوشخبریاں کیا ہے؟ آپ نے فرمایا رؤیا صالحہ یراھا المسلم او تری لہ، مبشرات سچے خواب ہے جو یا مسلمان خود دیکھتا ہے یا اس کے حوالے سے دکھائے جاتے ہیں۔ یہ مبشرات قرآن پاک میں لہم البشری فی الحیات الدنیا کی تفسیر میں کتاب التفسیر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، لیکن منشاء الہی سے آگاہی کی ایک صورت سچے خواب ہے۔ خواب میں آپ نے کوئی اچھا منظر دیکھا، کوئی خوشی دیکھی، تو یہ آپ کی حوصلہ افزائی ہے، پیغام ہے اور تسلی ہے۔ وہ جیسے کتاب الجنائز میں آتا ہے نا، عثمان ابن مظعون کی وفات ہوئی اور ایک خاتون نے کہا کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ
تو جنتی ہے، اے عثمان تو جنتی ہے۔ تو آپ نے وہاں موجود تھے، آپ نے فرمایا تجھے کیسے پتا چلا کہ عثمان جنتی ہے؟ اس نے کہا کیا کہنا چاہیے؟ آپ نے فرمایا میں نبی ہوں، مجھے نہیں پتا، اور تو عثمان کے بارے میں یہ کہہ رہی ہے جس بات کا علم نہ ہو کیسے تو دعویٰ کر سکتی ہے؟ یہ بات ٹھیک تھی، ٹھیک نہیں تھی کہ کوئی ایسے ہی کسی کو جنتی قرار دیتا رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ فرما دی، وہ پریشان ہو گئی، وہ پریشان ہو گئی کہ پتہ نہیں اب عثمان بن مظعون کہاں ہے۔ تو کہتی ہے میں نے خواب دیکھا، خواب میں نے دیکھا کہ ایک صاف پانی کا چشمہ بہہ رہا ہے اور میں اس کے پاس ہوں۔ میں نے پوچھا کس کا چشمہ ہے؟ بتایا گیا کہ یہ عثمان ابن مظعون کا چشمہ ہے۔ میں نے خواب رسول اللہ کو بتایا، آپ نے فرمایا تو جو ڈر گئی تھی نا کہ عثمان ابن مظعون کا کیا بنے گا، تو اللہ نے تجھے تسلی دی ہے کہ فکر نہ کر، عثمان بن مظعون ٹھیک ہیں، البتہ تجھے ایسے جملے نہیں بولنے چاہیے جس کا تجھے پتہ نہ ہو۔ تو یہ مبشرات میں سے ہیں، دل کی تسلی کے لیے، اطمینان کے لیے، ایمان کی پختگی کے لیے انہیں بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ یقیناً اس میں غلو ہونا، ان میں افراط و تفریط ہونا، حد سے بڑھا دینا، اسی پر شریعت کی بنیاد بنا دینا، ایسا ہرگز ٹھیک نہیں ہے۔ وہ نبی کا خواب ہوتا ہے جو وحی ہوتا ہے، بغیر نبی کا خواب وحی نہیں ہوتا، ہم جانتے ہیں اس بات کو۔ ابو بکر رازی کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ خواب میں رسول اللہ کی زیارت ہو سکتی ہے، اللہ تعالی ہمیں نصیب فرمائے۔ درود پاک کثرت سے پڑھا کریں، اس کا ذریعہ اللہ بنا دیتا ہے، اس کا ذریعہ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، بشرط یہ کہ صفتیں وہی ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی علماً ثابت ہے۔ صفتیں اور دیکھی ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ نہیں ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رآنی فی المنام فقد رآنی فإن الشیطان لا یتمثل بی، جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے گویا مجھے دیکھا، کیونکہ شیطان میری شکل میں ڈھال کے نہیں آ سکتا۔ جھوٹ بول سکتا ہے، وہ کسی اور شکل میں آئے اور لا علم سے کہے کہ میں فلاں ہوں، یہ کہہ سکتا ہے وہ۔ اس لیے جب کوئی خواب بتاتا ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تو علماء اس سے پوچھتے ہیں بتا کیسے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اگر وہی صفتیں بتایا جو واقعی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو ہم کہتے ہیں اللہ نے تجھے تسلی دی ہے، تیرے لیے خوشخبری ہے اور بس، اس سے زیادہ نہیں۔ لیکن اگر کوئی ایسی بات ہے جو خلاف شرع ہے تو ہم کہیں گے کہ نہیں۔ اب کوئی کہتا ہے کہ جی میں نے خواب میں رسول اللہ کو دیکھا اور آپ نے کہا رفع دین نہ کرنا، ہم کہیں گے میں رسول اللہ نہیں آئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ علماً ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ تجھے غیر مسنون عمل جو سکھا کے گیا ہے وہ اللہ کا رسول نہیں، تجھے مغالطہ ہو گیا ہے، تجھے مغالطہ۔ یہ محدث ہیں، امام بخاری کے استادوں میں سے ہیں، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ ان کا اکثر حوالہ دیا کرتے ہیں، کہتے ہیں میں نے خواب دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صدیق بھی ہیں۔ مجھے کہا کہ جاؤ ابو بکر سے کہو کہ وہ دعا پڑھے جو بخاری نے اپنی کتاب میں لکھی ہے، بے چینی والی۔ وہ بندہ جو قید میں تھا، میں گیا جا کے ملاقات کی قیدی سے، میں نے کہا کہ میں نے اس طرح خواب دیکھا ہے، بخاری والی دعا کا کہا گیا ہے، آپ ذرا یہ پڑھیں، اللہ آپ کے لیے آسانی کر دے۔ کہتے میں ابھی مہمان ہی تھا اصفہان میں، بندہ چھوٹ کے آ گیا، میں مہمان ہی تھا، بندہ چھوٹ کے آ گیا۔ جہاں وسائل کام نہیں کرتے وہاں دعائیں کام کر جاتی ہیں۔ امام جعفر صادق رحمہ اللہ کے بیٹے عبداللہ ابن جعفر محدثین میں سے ہیں اور روات حدیث میں سے ہیں، لوگوں نے تو ایسے قبضہ کیا ہوا ہے، نہ اہل سنہ محدثین میں سے ہیں، یہ ائمہ ہیں جو عبداللہ ابن جعفر رحمۃ اللہ علیہ کا قول ذکر کیا ہے۔ امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن جعفر اپنی بیٹی کو روانہ کرنے لگے، رخصت کرنے لگے، بیاہنے لگے، شادی کرنے لگے، تو اسے روانہ کرتے ہوئے کہا بیٹے ہمارے پاس تم تھی، بیمار ہوتی تھی ہم علاج کرتے تھے، پریشان ہوتی تھی ہم دلاسا دیتے تھے، بھوک پیاس کا ہم خیال رکھتے تھے، اب تم بیگانی ہو رہی ہو، دوسرے گھر میں جا رہی ہو، اب تمہارے مداوے کے لیے ہم تو وہاں موجود نہیں ہوں گے۔ میں ایک دعا تمہیں سکھاتا ہوں، جب پریشانی ہو تو یہ دعا کرنا، اللہ تعالیٰ تمہاری پریشانی ختم کر دے گا۔ اور یہی دعا سکھائی، یہی دعا سکھائی۔ اسی طرح امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے
ذکر کیا ہے غالباً علی ابن حسین یا علی ابن حسن کا تذکرہ کیا ہے. گرفتاری کے آرڈر آئے اور گرفتار انہیں کیا گیا. انہیں گرفتار کر کے جب پیش کیا گیا تو کہتے ہیں راستے میں میں یہی دعا پڑھتا گیا. راستے میں میں یہی دعا پڑھتا گیا غالباً حجاج کے پاس. حجاج کے سامنے میں پہنچا تو حجاج نے مجھے دیکھا. اس نے کہا اللہ کے بندے بلایا تو تجھے اس لیے تھا کہ تیری گردن مار دو، لیکن نہیں معلوم، مجھے لگتا ہے کہ تیری گردن نہیں مارنی چاہیے. میں تیرے لیے دل میں محبت محسوس کر رہا. تیرا کوئی مطالبہ ہے تو وہ مجھے بتا، میں خوشی محسوس کروں گا کہ تیرا مطالبہ پورا کروں، اور اسے چھوڑ دیا. اس طرح کے 5-6 واقعات علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس دعا کی برکت سے جو مشاہدے میں آئے ان کا تذکرہ کیا ہے. دعا کیا ہے؟ چھوٹی سی دعا ہے، اور عجب یہ ہے کہ دعا میں کچھ بھی نہیں مانگا. ہمارے یہاں کانسیپٹ یہ ہے نا کہ دعا کا معنی ہے مطالبہ کرو. میں کیوں مانگوں؟ ہٹا کٹا ہوں، ٹھیک ہوں، پیسے ہیں، خوشی ہے، ہر شے ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. مانگے تو بندہ اس وقت جب کچھ نہ ہو. نہیں. دعائیں 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک وہ جس میں آپ کچھ مانگتے ہیں، ایک وہ جس میں آپ کچھ مانگتے نہیں ہیں، بس اللہ کی صفتیں کرتے ہیں. یہ دعا زیادہ قیمتی ہوتی ہے. یہ دعا زیادہ قیمتی ہوتی ہے. وہ ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انبیاء نے اور میں نے عرفات کے دن سب سے زیادہ اللہ سے جو مانگا وہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ مانگا. اب اس سارے جملے میں مانگا کچھ بھی نہیں. اس میں مانگا کچھ بھی نہیں ہے. یہ دعا ہے جس میں اللہ کی آپ صفتیں کرتے ہیں. گویا آپ یہ کہتے ہیں میں کیسا ہوں تو جانتا ہے، تو سننے والا، تو جاننے والا، تو وحدہ لا شریک ہے. اب تو خود ہی دیکھ لے کہ میں تعریفیں کرنے والا ہوں، جو میری کیا ضرورت ہے تو خود پوری کر دے. یہ ہم تو ثنا کے لیے دعا ہوتی ہے، اس میں مانگا کچھ بھی نہیں جاتا. تو یہ دعا بھی انہی دعاؤں میں سے ہے، قبولیت کے اسباب میں سے ہے. اپنی دعاؤں میں اسے شامل کریں. لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم. بس یہ 3 جملے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے، یہ دعا سکھایا کرتے تھے، بے چینیوں میں یہ دعا کیا کرتے تھے. اور یہ اس نسخے کے مجربات ہیں جو امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے رکھے ہیں. کچھ آپ کے سامنے بیان کیے ہیں. اسے سیکھ لیں، اسے یاد کریں، اپنی دعاؤں میں اسے شامل کریں. تسلی کے ساتھ مانگیں، اللہ مدد کر دے گا. سبحان اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ.